الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا عقل و شعور الگ الگ ہوگا، ہر ایک میں عقل و شعور میں آپس میں اتفاق ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، افکار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ایک بنیادی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پر آپس میں اتحاد ضروری ہے۔ جب تک کہ مومن میں آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، آپس میں میل جول نہیں ہوگا، تب تک کہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ جب تک کہ ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں حسد اور بغض مت رکھو۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بنیان کی طرح ہے، دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر دیوار ایسے مضبوط کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو توڑنے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اینٹیں الگ الگ ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اینٹ رکھی ہوئی ہے، ایک ایک اینٹ الگ الگ رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر سے بات ہے اس اینٹوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس اینٹ کو دیوار میں رکھ دیا جائے، اس کو اتحاد و اتفاق کر دیا جائے تو مضبوط دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اسی سے قلعہ بن جاتا ہے، اسی سے بہت بڑا گھر بن جاتا ہے، محل بن جاتا ہے۔ جھاڑو کے تنکے ہیں، ان تنکوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس کے کوئی مقام نہیں، بلکہ تنکوں کی بنیاد پر گھر میں اور کوڑا اور کرکٹ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن انہی تنکوں کو جمع کر کے ایک جھاڑو بنا دیا جائے تو وہی جھاڑو کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اس طاقت کی بنیاد پر گھر کے کوڑے کرکٹ کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ رسی کا دھاگا ہے، اس کو الگ الگ کر دیا جائے تو کوئی بھی بچہ اسے توڑ دے گا، لیکن اس رسی کے دھاگوں کو ملا دیا جائے تو جتنی بھی کمزور رسی ہوگی اسے توڑنے میں ایک بہادر کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے، ایمان کی بنیاد پر آپس میں اتحاد ہونے چاہیے،
ایمان کی بنیاد پر آپس میں اختلاف کبھی نہیں کرنے چاہیے. جتنے بھی ایمان والے ہیں ہر ایک کو مل جل کر رہنا چاہیے. نفاق والا کام کرنا، منافق والا کام کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، موقع دیکھ کر کے اپنا حسد اور بغض کو ظاہر کر دینا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اس کی بنیادی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. ہمارے درمیان بغض ہے، کبھی خاندانی جھگڑا ہے، کبھی نظریات کا جھگڑا ہے، کبھی مسالک کا جھگڑا ہے، کبھی افکار کا جھگڑا ہے. مختلف جھگڑوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کو تھاما اور ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو کبھی بھی یہ حالات نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے ایمان کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق فرمایا ہے اور آپس کے بھائی بھائی بنائے. اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں دو قبائل ایسے تھے کہ آپس میں ان کے سال سے ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام تشریف لائے. جب وہ ایمان لے آئے تو ایسے بھائی بھائی بن گئے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آپس میں اتحاد انتہائی ضروری ہے، لیکن ہم تصور خود کریں کہ کیا ہمارے درمیان اتحاد ہے؟ یہ جو صورتحال بن گئی، بے گناہوں کو پھنسا دیا جاتا ہے، جو کسی جرم میں شریک بھی نہیں رہتا اس کا بھی نام دے دیا جاتا ہے. کبھی بھی لوہا لکڑی کو کاٹ نہیں پاتا ہے جب تک کہ لکڑی کا پیچ اس لوہا کے اندر لگائے نہیں جاتا ہے. کلہاڑی اب لوہا سے کاٹیے لکڑی کو، آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے گی، لیکن اس کا لکڑی کا اگر آپ لکڑی کو کاٹنا چاہتے ہیں تو لکڑی کو ہاتھ میں اس کا تعاون لینا پڑتا ہے. نہیں سمجھ میں رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکڑی کو کاٹنے کے لیے لوہا سے آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں، اس میں پیچ لگانا پڑے گا لکڑی کا. گویا کہ لکڑی کو کاٹنے کے لیے لکڑی کا ہی سہارا لیا گیا. آج جو پورے گاؤں میں انتشار ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، پریشان ہے، جو کسی جو مجرم ہے اس کو یقیناً اس کو قانون کا یقیناً اس کو سامنا کرنا چاہیے. جو غلط کام کرے وہ غلط کا کسی طرح ساتھ نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں کسی طرح نہیں لے سکتے ہیں. لیکن جس نے جرم نہیں کیا، چن چن کر کے ان لوگوں کو نام کس نے دیا؟ نہیں بولتے ہیں. اس طرح سے کام چلے گا؟ یقیناً ہم میں سے ہی اس میں شریک ہے. اپنے کو کمزور کیوں کرتے ہیں میرے بھائی؟ بے گناہوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ جس نے جرم کیا ہے یقیناً اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون کو ہاتھ کسی صورت میں نہیں لے آ سکتا ہے. ہمارے یہاں حکومتیں ہیں، قانون ہے، نظام ہے، عدل ہے، سب کچھ ہے. آپ جس نے جو غلط کر رہا ہے اس کو حوالے کر دیجئے، لیکن جو بے گناہ ہے اس کا نام پیش کر دینا، اس کے باپ کا نام دینا، فلاں کا دینا، ان کے خبری کرنا، مخبری کرنا، فلاں کرنا، یہ سب پورے گاؤں کو یہی کا حال نہیں، جہاں کا حال ہے. جہاں بھی مسلمان جس حال میں پریشان ہوا ہے. ٹیپو سلطان کے اگر انگریزوں کے خلاف شہادت ہوئی تھی تو اپنا آدمی ہی وہاں پر شریک ہوا تھا. میر جعفر اور میر صادق نے غداری کی تھی، جس کی بنیاد پر جو ہے آج ہم انگریزوں کے خلاف جو بھی حالات آئے، مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس کی بنیادی وجہ ہے اپنا ہی آدمی ہے. میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے ہیں، منافقین پیدا ہوتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. نفاق کیوں کر رہے ہو بھائی اپنے دلوں میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ
بظاہر آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور اندر سے آپس میں دشمن ہوں گے. بظاہر بھائی بھائی ہیں، سب مل جل کے رہ رہے ہیں، لیکن اندر میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے. میں نے بتایا، مختلف تقاریر میں نے بیان فرمایا، جب تک کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے تئیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا ہے. انسان تو چھوڑ دیجئے، آپ نے حدیث پاک سنا نہیں؟ ایک خاتون جا رہی تھی، اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، پریشان حال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ملا تو اپنے موزے کو کنویں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس سے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے اس خاتون کو جو فاحشہ تھی، اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ارے خاتون وہ تھی جس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے پانی دیتی تھی نہ کھانا دیتی تھی، بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. حالانکہ وہ صوم و صلات کی پابند تھی، پچھلے زمانہ کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل فرما دیا. ایک صحابی نے چڑیا کے بچے کو لے آیا تو اس کی ماں ہے، تڑپتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس صحابی کے پاس آ کر کے چکر لگانے لگی. تو حضور نے پوچھا، کس نے اس کو ماں سے جدا کیا، اس چڑیے کو؟ حضور نے کہا، صحابی نے کہا، حضور میں لے آیا تھا. کہ من فرق بین والدۃ و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبتہ. جو ماں اور اولاد کے درمیان، چاہے چڑیا ہو، اس کے درمیان جدائی کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے محبوب کے درمیان جدائی کر دے گا. اسلام تو حکم دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، بلا وجہ کسی کو نہیں ستانا، کسی کو ظلم و ستم نہیں کرنا. حضور نے فرمایا کہ تمام یا ایھا الناس، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک اتفاق کا، پہچانے کا ذریعہ بنے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے. آپس میں اتحاد، اتفاق ضروری ہے. دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. کوئی کسی کی پوجا کر رہا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا. قرآن نے صاف کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. اے اللہ کو نہ ماننے والے، ہم تو تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، ہم تم جس کی پوجا کرتے ہو ہم تو اس کی پوجا نہیں کریں گے، اور تمہیں بھی مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ تم میری بات کو مانو، نہ تم ہم کو مجبور کر سکتے ہو کہ میں تمہاری بات کو مانوں. کھلی کتاب پڑھی ہوئی ہے اللہ کی کائنات میں. اللہ کی کائنات میں انسان غور کرے گا، کھلی کتاب میں ہے. جو اللہ کو پہچانا، جو اللہ کو جانا، وہ کامیاب ہوا. جو اللہ کو نہیں جانا، وہ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ناکام ہوا. لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی، گمراہی واضح ہو چکی. قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو بتا دیا، دیکھو حق یہ ہے، باطل یہ ہے. لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، جو جیسا کر رہا کرنے دے. لیکن ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے. ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے، لیکن کسی کو ہم مجبور بھی نہیں کر سکتے. اب کوئی کچھ چلاتا ہے تو چلانے دیجئے، اس کی تسلی اسی میں لگتی ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا ہو، انتشار ہو، سیاست کی وجہ سے، ووٹ کی وجہ سے، آپس میں اپنے عہدے کی وجہ سے. آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر میں انتشار ہو، لڑائی ہو، اور ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اتنی عقل کام نہیں کرتی ہے کہ ایک آدمی ہمارے گھر میں آ کر کے چلاتا ہے. کیوں چلا رہا ہے؟ اس کی بنیاد یہ تاکہ ہم لڑیں. جب لڑیں گے تو انتصار ہوگا، ہماری کمزوری ہوگی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں نہیں،
بلکہ ہم حکومت کے حوالے اسے کر دیں۔ عقل و شعور سے ہمیں کام لینا ہوگا۔ ابھی حالات کم آئے ہیں، حالات اور بھی آنے والے ہیں، لیکن جذبات سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لڑائی سے حل مسئلے کا نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، لڑائی مت کرو، آپس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کے حالات میں سمجھنا ہوگا، جو نفرت کی ہوا چل رہی ہے، جو ہمارے ساتھی نہیں، جو ان کے موافق نہیں ہیں، ان کے خلاف جو بھی حربے ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ آج بڑے بڑے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، ایڈی جو دیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیوں ان کے نظریات سے وہ اتفاق نہیں رکھتے؟ جو بہت سارے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر تو نہیں، بلکہ اس پارٹی کا مشن ہی یہی ہے، جو اس کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھے گا اس سے وہ دشمنی لیتا ہے۔ آپ تو ایمان و کفر کا معاملہ ہے، آپ سے دشمنی تو لے گا ہی لے گا، لیکن ہمیں عقل و شعور سے کام کرنا ہوگا، جذبات سے کام نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ہمت سے کام کرنا ہوگا، آپس میں اتحاد و اتفاق سے کام کرنا ہوگا۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو آپس میں ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح سے حسد اور بغض کی بنیاد پر ہم کام کرتے رہے تو ہمارے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ خوف کا ماحول، یہ خوف کا ماحول لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، نبلوکم بشیء من الخوف والجوع، ہم تجھے آزمائیں گے خوف دے کر کے، بھوک دے کر کے، مالوں میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات تو ہمارے ساتھ آج نہیں، صدیوں صدیوں چلے آ رہے ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو جتنا کاٹو گے اتنا وہ ہرا ہوتا ہے، جتنا دباؤ گے اتنا وہ کھلتا ہے۔ اسلام کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اندر ایمان کی مضبوطی کو لائیں۔ سب سے پہلے ایمان کی بنیاد پر ہمیں اتفاق کرنا ہوگا، اتحاد کرنا ہوگا، اور جو ہمارے درمیان منافقین ہیں ان منافقین کی نشاندہی کرنی پڑے گی، فاسد مادہ کو الگ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر انگلی کاٹ کے نکال دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اگر یہ انگلی رہ گئی تو دوسری انگلی کو خراب کر دے گا، یہ تیسری انگلی کو خراب کر دے گا۔ اس فاسد مادے کو یا تو پہلے دوا سے صحیح کرنا ہوگا، ورنہ اس کو بائیکاٹ کرنا ہوگا، معاشرے سے اس کو الگ کرنا ہوگا۔ اور وہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں، باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ان حالات کو اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے۔ جو خوف کا ماحول ہے، جو ہراساں کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضل سے دور فرما دے، اور حالات سکون کا، اطمینان کا ماحول بنا دے۔ جو ہمارے درمیان منافقین ہیں، اللہ اس منافقین کو ہمارے درمیان سے، یا اللہ اگر اس کو ہدایت ہے اسے ہدایت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔